قنوت کے دو معنی ہیں۔ قنوت کا ایک معنی ہے فرما بردار ہونا، جیسے ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو قنوت کہتے ہیں فرما بردار ہونے کو، وہ دعا جس کے پڑھنے سے فرما برداری ظاہر ہو، فرما برداری آ جائے۔ اور قنوت کا دوسرا معنی ہے اخلاص والا عمل، یعنی وہ عمل جو ریاکاری سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو۔ قنوت کا پہلا معنی فرما برداری۔ اب بچے بھی طبیعت کے اعتبار سے دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض فرما بردار ہوتے ہیں، قانت، قنوت والی ان میں طبیعت ہوتی ہے، جو ان کو کہا جائے وہ کہنا مانتے ہیں، جیسا کہا جائے ویسا ہی کرتے ہیں۔ اور بعض بچے جو نافرمان ہوتے ہیں، جن میں قنوت والی صفت نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ جو بات کہو اس کا الٹ کریں گے، جس کام سے روکو وہ کام کریں گے، کہو کہ یوں کام کر لو تو اس کے اندر ہیل حجت کریں گے، نہیں یوں کر لو، یوں نہیں یوں کر لو۔ تو جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ باادب ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، سعداء کی صفت ان کو مل جاتی ہے، خوش بخت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے اندر بھی دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک عورت وہ ہے جس میں قنوت والی صفت ہے، فرما برداری والی۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جو مجھے کہا جائے گا وہ مجھے کرنا ہے۔ تو وہ اپنے والد، اپنے والدہ، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بڑے بھائیوں کے لیے خوش بختی کی علامت ہے کہ اس کے اندر فرما برداری ہے۔ تو ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے، بچپنے سے لے کر جوانی تک، شادی تک وہ فرما برداری کرتی ہے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھر کی سربراہ بن جاتی ہے، سارے اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ جیسے وہ محاورہ مشہور ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ انسان اپنے عمل کو دیکھے، جیسا وہ بیج بوئے گا ویسے ہی پھل کاٹے گا، جیسا عمل کرے گا اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو فرما برداری والی طبیعت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر پہلی اینٹ ہی سیدھی رکھی جائے تو پوری دیوار سیدھی بن جاتی ہے، اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو جائے تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر جتنی تعمیرات کر لو اس کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ تو بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر ابتدا سے ہی فرما برداری والی طبیعت بنانی چاہیے۔ اور فرما برداری والی طبیعت یہ بڑوں سے منتقل ہوتی ہے۔ ایک عورت خود اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، ہیل حجت کرتی ہو، اس کے اندر جو ہے باتیں نکالتی ہو، جو کہا جائے اس کو کرنے کے بجائے اپنی منمانی کرے، تو پھر مجھے تو بتلائیے کہ اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس کی فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ ساری زندگی یہ روتی ہے کہ اولاد میری فرما بردار نہیں ہے۔ تو بھئی آپ کون سا اپنے شوہر کی فرما بردار رہی جو اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی؟ وہ آپ کی ماتحت ہے۔ آپ جس کی ماتحت ہے اس کی نافرمانی کی تو اللہ نے آپ کے ماتحتوں کو آپ کا نافرمان بنا دیا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے مقام کو بیان کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو گھر کا امیر بنایا ہے، عورتوں پر ان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ لہذا امیر کی اطاعت جب تک ہوتی رہے گی تو فرما برداری کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو بعض عورتیں بہت زیادہ اس معاملے میں پریشان ہوتی ہیں، شوہر جو ہے وہ کہنا نہیں سنتا ہے، بات نہیں سنتا ہے، غصہ کرتا ہے، لڑتا ہے، یوں کرتا ہے، جو کہو وہ نہیں کرتا ہے۔ تو مجھے بتلائیے کہ وہ شوہر آپ کی کیوں مانے؟ آپ سے مشورہ کرے اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ کیوں چاہتی ہو کہ وہ میری مان کر چلے؟ اللہ نے آپ کو اس کے ماتحت بنایا ہے تو آپ اس کے ماتحت ہو کر چلیں، آپ اس کی فرما برداری کریں۔ ابھی ایک دوست مجھے بتلانے لگے کہ دوسرا دوست ان کو جاب پہ لگوایا، ایک دوست نے اپنی جگہ پر وہاں سے ریزائن دے دیا، اپنے دوسرے دوست کو وہاں لگوا دیے جاب پر۔
کچھ دن اچھے گزر گئے، 2-3 ہفتے کے بعد ابھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، اس دوسرے دوست کو جاب سے نکال دیا باس نے۔ میں نے پوچھا کیا وجہ بنی؟ تو بتلانے لگے کہ وہ باس کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہو وہ اس طرح نہیں، اس طرح کرو۔ تو جو باس ہے، جو مالک ہے، اس کو ملازم اور نوکر ماتحت سمجھا رہا ہے کہ تم کام یوں نہیں یوں کرو، یوں زیادہ آسان ہے۔ بھائی ہم اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اپنے کام کو اور اچھا چل رہا ہے، تم بیچ میں آ کر تمہیں جو کہا ہے وہ تو تم سے ہو نہیں رہا، لہذا تم اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے باس کو مشورے دے رہے ہو۔ تو اس کا انجام کیا ہوا کہ جہاں فرما برداری کرنی تھی وہاں نافرمانی کی ماتحت کو، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ چند دن کے بعد نوکری سے نکال دیا گیا، جو اس کا انعام ملنا تھا کام کا اس سے محروم کر دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی گھر کے نظام میں بھی ہوتا ہے، مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، امیر بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، جب تک اس کی بات کے مطابق عورت اور گھر کی فیملی کے لوگ نہیں چلیں گے تو یاد رکھیے کہ اس گھر میں خیر و برکتیں بھی نہیں ہوں گی اور نحوستیں وہاں پر ڈیرا ڈال لے گی۔ اور شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، لہذا ایسے موقع سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب عورت ہیل حجت کرتی ہے پھر مرد بھی آگے سے غصہ کرتا ہے، تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ مرد کو غصہ دلاتا ہے، عورت کی زبان کو چلاتا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اکثر طلاق کی طرف نوبت چلی جاتی ہے۔ اب قرآن ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب اس واقعے میں 2 سبق ہیں، ایک فرما برداروں کے لیے ہے، ایک نافرمانوں کے لیے ہے۔ نافرمانی کرنے والے لوگ کس راستے پر ہیں؟ وہ شیطان کے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اس وقت فرشتوں کا جو سردار تھا وہ ابلیس تھا، طاؤس الملائکہ جس کو کہا جاتا تھا، شیطان تھا، وہ سجدے میں نہیں گیا، اکڑ گیا۔ بھئی کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ اللہ میرے پاس دلیل ہے سجدہ نہ کرنے کی۔ بھئی دلیل تو تم سے مانگی نہیں، تم سے تو کہا کہ یہ کام کرو، تم آگے سے دلیل دیتے ہو۔ تو دلیل کیا دی؟ فرمایا کہ مجھے یہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی صفت پستی ہے، زمین مٹی کی ہے نا، اور آگ جب جلائی جائے نیچے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے۔ تو آگ کی صفت ہے اوپر کی طرف جانا، اور مٹی کی صفت ہے نیچے کی طرف جانا، نیچے پس جانا، بک جانا، مٹ جانا، روندا جانا۔ تو فرمایا کہ آدم جس چیز سے بنے ہیں وہ تو ہے ہی عاجزی والی، مٹی ہے، نیچے ہے، اور میں جس چیز سے بنا ہوں اس کے اندر بلندی ہے، لہذا بلندی سے بننے والی مخلوق کیوں اس کو سجدہ کرے، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی عقل کے اعتبار سے دلیل تو بہت مضبوط دی، بہت اچھی دی، لیکن وہاں پر حکم ملا تھا، دلیل نہیں مانگی گئی تھی۔ تو جو گھر کا سربراہ ہے وہ اگر کوئی کام کہتا ہے تو عورت کا کام ہے اس کی بات کو مان لینا۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی بالفرض نظر بھی آ رہی ہے تو اس موقع پر مقابلہ کرنے کے بجائے کسی اور موقع پر بتلایا جائے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہو سکتی ہے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ کام غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس میں یہ خرابی ہو سکتی ہے، تاکہ مرد کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کے ساتھ دلیل بازی کی جا رہی ہے، اس کے مقابل آیا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ یوں رہے گا تو وہ عورت خوش نصیب بن جائے گی، فرما برداری والی زندگی گزارے گی، اللہ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دے گی۔ اور جب عورت ہی حجت کرے گی، دلیل بازی کرے گی، مقابلہ بازی کرے گی، تو پھر مرد وہ بھی غصے میں رہے گا، جس کی وجہ سے ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ طلاق تک بات آ جائے گی۔ اور اگر طلاق نہ بھی ہو، جھگڑے اتنے بڑے رہیں گے کہ آگے اولاد بھی نافرمان بن جائے گی، وہ بھی اپنی منمانی کرنے کی عادی بن جائے گی۔ اب دوسرا راستہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام والا راستہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، ان سے جو ہے وہ کام ہو گیا جو اللہ چاہتے نہیں تھے، وہ پھل کھا لیا جنت میں جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ جب وہ کھا لیا تو ان کو کہاں؟ دنیا میں بھیج دیا گیا، اور دنیا میں جب بھیجا تو ان کا جنت کا لباس بھی اتر گیا، جنت کے کھانے سے بھی محروم ہو گئے، جنت کے باغات سے بھی محروم ہو گئے، اور یہ چٹیل میدان میں زمین پر ان کو بھیج دیا اللہ نے۔
اب جب یہاں پر آئے تو ان کو احساس ہوا کہ ان سے جو کام ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. جیسے ان کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے غلطی کی سزا مل گئی ہے، فوراً انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی کیا تھا، مجھ سے شیطان نے کرا دیا. نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں بخشش نہیں کریں گے، اللہ ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. کیا کیا؟ معافی مانگ لی، فوراً اپنے آپ کو جھکا لیا. تو عقل مند شخص وہ ہے جس سے نافرمانی ہو جائے تو فوراً عاجزی والا راستہ اختیار کرے، آدم علیہ السلام والا راستہ اختیار کرے. اور اگر وہ یہ راستہ اختیار نہیں کرے گا تو دوسرا راستہ تو ابلیس کا ہے، شیطان کا ہے، اکڑ والا ہے، گناہ کر کے ڈٹ جانے والا، نافرمانی کر کے نافرمانی پر ڈٹنا، مقابلہ بازی کرنا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اخرج منہا فانک رجیم. اللہ نے فرمایا کہ مردود، تو ہمارے دربار سے نکل جا. دھتکار دیا ہمیشہ کے لیے، اس کو نکال دیا وہاں سے. کیوں؟ اس نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کر کے پھر ڈٹ بھی گیا اس پر. آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم نے صبح ناشتہ کیا، چائے پی، پھر دوپہر کو کھانا کھایا، پیاس لگی تو پانی پیا، کپڑے میلے ہو گئے کپڑے بدل لیے، کپڑے خراب ہو گئے تو نئے بنا لیے، سواری خراب ہوئی صحیح کر لی، پیسہ کما رہے ہیں، گھر آتے ہیں تو چھت ہے سونے کے لیے، گرم بستر موجود ہے، سردی سے بچنے کے لیے مختلف چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. اللہ نے عزت بھی دی ہے، شرافت بھی دی ہے، چھت بھی دی ہے، کھانا بھی اللہ دے رہے ہیں، اللہ نے گھر بھی دیا ہے رہنے کے لیے. مجھے بتلائیے کہ اتنی ساری نعمتیں صبح سے شام تک ہم اللہ کی دی ہوئی استعمال کر رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم کہتے ہیں پہلے کام کر لیں اس کے بعد نماز پڑھیں گے. تو یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے، نافرمانی والا راستہ. تو ہم نے آج سے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم نے نافرمانی چھوڑ کر فرمانبرداری والے راستے کو اختیار کرنا ہے. جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم کام سے یہ کہیں گے کہ میری نماز کا وقت ہو گیا، کام بعد میں کروں گا. بھوک لگی ہے لیکن نماز باجماعت کا وقت ہے، پہلے میں باجماعت نماز پڑھوں گا پھر میں کھانا کھا لوں گا. شادی میں جانا ہے، میں نماز پڑھ کر آ جاؤں پھر میں چلا جاؤں گا. سفر میں ہے، دوران سفر اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، قریب میں دیکھا مسجد ہے، 2 منٹ باقی ہے، جماعت کا ٹائم ہے، گاڑی روکی، وہیں اتر گئے، پہلے باجماعت نماز پڑھی پھر آگے سفر شروع کیا. کبھی کر کے تو ہم دیکھیں کہ اس طرح کرنے کا مزہ کیا ہے، اس طرح کرنے پر ملے گا کیا. جب تک ہم اس عمل کو اختیار کریں گے نہیں، اس کی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوگی. جس بندے نے سردی کے موسم میں چائے کا نام سنا ہو، پی نہ ہو، تو اس کو چائے کا مزہ آئے گا نہیں. لیکن جس نے چائے پی ہو اور ٹھنڈ کا موسم اس کو کہا جائے کہ چائے لاؤں، کہے گا کیوں نہ لاؤ بھائی، بالکل لاؤ، سوپ بھی لاؤ، آپ تو وہ بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک جگہ آئس کریم کی دکان دیکھی ہے، اور رات کو بھی جو ہے وہ بازار میں آئس کریم کی دکان دیکھی. میں بچے سے کہنے لگا سردی کا موسم ہو، آئس کریم کھانے کا کتنا مزہ آئے گا. بعض لوگ انجوائے کرتے ہیں، لیکن اگر گرمی کا موسم ہو اس کے اندر آئس کریم مل جائے تو مجھے بتلائیے کتنا مزہ آتا ہے. یعنی دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے. بریانی کے نام سے دماغ کے اندر جو لڈو پھوٹتے ہیں اور منہ میں ذائقہ آنے لگتا ہے. کیوں؟ بریانی کھائی ہوئی ہے، ذائقہ محسوس کیا ہوا ہے. تو جس چیز کو ہم نے چکھا ہوا ہے، جس چیز کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس کا نام سنتے ہی مزہ آتا ہے. بالکل ایسے ہی فرما برداری کی بات ہم سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جوانیوں میں سن رہے ہیں، بڑھاپے تک سن رہے ہیں، لیکن کبھی اللہ کی فرما برداری ویسے کریں جیسے اللہ چاہتے ہیں تو پھر اس کو مزہ بھی آئے گا. مزہ کیا آئے گا؟ سجدہ کریں گے تو مزہ آ رہا ہوگا، مسجد میں آئیں گے تو نکلنے کو دل نہیں کرے گا. وہ ایک شخص کا واقعہ ہے، ایک تاجر تھا، اپنے غلام اور اپنے نوکر کے ساتھ سفر پہ تھا. پہلے زمانے کے اندر گھوڑوں پر سفر ہو رہا ہے، خچروں پر سفر ہو رہا ہے، لمبے لمبے سفر ہوا کرتے. کہیں مسجد مل جاتی نماز پڑھ لیتے، کہیں بستی آ جاتی کھانا لے کر کھا لیتے، کہیں ہوٹل ہوتا کہیں نہیں ہوتا. تو وہ جو غلام تھا، نوکر تھا، وہ بڑا نیک تھا. ایک مسجد تھی، مسجد راستے میں آ گئی، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسافروں والی مسجد ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. وہ اپنے مالک سے کہنے لگا کہ نماز پڑھا ہوں. کہنے لگے ہاں پڑھا ہوں. وہ خود تو باہر ہی رک گیا، اس کا نوکر جو ہے وہ نماز پڑھنے چلا گیا. اللہ کی شان 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے. نماز کتنی لمبی ہے،
4 رکعت سنت، 4 فرض، 2 سنت پڑھنی ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، کتنی 15 منٹ کے اندر، بہت زیادہ بھی وقت لگے گا، 15 سے 20 منٹ میں نماز ہو جائے گی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، غلام باہر نہیں آ رہا، اب یہ مالک اندر نہیں جا رہا، مالک باہر سے یہ آواز لگاتا ہے اپنے نوکر سے، اپنے جو ہے وہ غلام سے، کہتا ہے کہ بھائی اتنی دیر ہو گئی، تو نماز پڑھنے گیا ہے تو آتا کیوں نہیں؟ تو اندر سے ہی اس نے آواز دے کر کہنے لگا میں تو آنا چاہتا ہوں، مجھے آنے نہیں دیتا، میں تو آنا چاہتا ہوں، مجھے آنا نہیں دیتا۔ تو وہ مالک حیران ہوا کہ مسجد میں تو کوئی بھی نہیں ہے، مسجد تو خالی پڑی ہے۔ تو اس نے اگلا سوال کیا کہ تجھے کون آنے نہیں دیتا؟ کہا کہ جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو یہ کیا تھا؟ لذت تھی، عبادت اور فرما برداری کی لذت تھی۔ جب یہ آ جاتی ہے پھر انسان کو دنیا اور دنیا کی بادشاہت، دنیا کے کام نظر نہیں آتے، پھر وہ نماز فرما برداری کی طرف، اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو قنوت کا ایک معنی ہے فرما بردار۔ ہم تو انسان ہیں نا، جانوروں کے اندر سب سے مسکین جانور کون سا ہے پتہ ہے؟ بکری، بکرا، یہ مسکین ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا کام کرتے تھے، اور جو کام بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ضروری ہے۔ امام ہے، عاجزی ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ فرما برداری کی طرف آئے۔ اگر امام ہی اکڑ جائے، اگر امام ہی نافرمانی پر آ جائے، اگر وہی جو ہے بد زبانی شروع کر دے تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو بڑے مرتبے کے اعتبار سے عاجزی بھی اتنی زیادہ ہونا ضروری ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں تاکہ ان میں عاجزی والی صفت غالب رہے۔ بکری کے اندر اللہ نے صفت کیا رکھی ہے؟ جو اس کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اور کیسی ہوتی ہے؟ ڈوری نہیں بندھی ہوتی، چل رہی ہے، گھاس کھا رہی ہے، اور مالک نے مخصوص آواز لگانی ہے اس کے لیے، سیٹی بجانی ہے، اس کو آواز دینی ہے، وہ جا بھی گھاس کھا رہی ہوگی مالک کے پیچھے بھاگنے لگ جائے گی۔ آپ دیکھیں پیچھے پیچھے بھاگے گی، مالک آگے جا رہے ہیں، باقی جانوروں کو پیچھے سے ہنکانا پڑتا ہے۔ بکری وہ جانور ہے، اس کو پیچھے سے نہ کھاؤ، اس کو اپنا ہاتھ پھیرو، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کا خیال رکھو، یہ آپ کے پیچھے پیچھے پھر بھاگے گی۔ ہاں، تو کم از کم ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، تو ہم بکری سے کچھ اعلیٰ بن جائیں، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کی طرف سے آواز آئے آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، تو اب ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، فوراً مسجد میں آئے، فوراً اللہ کی طرف آئے۔ پتہ چل جائے یہ کام نافرمانی والا کام ہے، اس کو فوراً چھوڑ دیں، فرما برداری والا کام ہے، اس کو فوراً اختیار کر لیں۔ یہ نہ دیکھیے کون مجھ سے ناراض ہوگا، کون خوش ہوگا۔ یاد رکھیے کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ باپ بیٹا سفر کر رہے تھے، سواری کے لیے ان کے پاس گدھا تھا، تو باپ جو ہے وہ اب گدھے پر سوار، گدھا چھوٹا ہے، اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، اس نے کہا بیٹا تم بیٹھ جاؤ۔ باپ تو ذرا رحم دل ہوتے، بیٹے کو بٹھا دیا، تھکے گا نہیں۔ اب وہ جا رہا ہے، آگے کوئی لوگ کھڑے تو کہنے لگے بھائی عجیب آدمی ہے، بچے کو کہنے لگے باپ تمہارا بڑا ہے، بوڑھا ہے، وہ پیدل چل رہا ہے، تم جو ہے نا گدھے پر سوار ہو۔ آدمی نے سوچا یار میرا بیٹا برا بنے گا، لہٰذا اس کو اتار دیا، خود بیٹھ گیا۔ اب آگے گئے تو کچھ لوگ نظر آئے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کیسا آدمی ہے، بچے کو پیدل سفر کر رہا ہے اور خود جو ہے سواری پر سوار ہے۔ بڑا حیران ہوا، اب کیا کرے، اب دونوں بھی سوار نہیں ہو سکتے، اور باری باری بھی ہو کر دیکھ لیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیسرا راستہ تو یہ رہ گیا تھا کہ وہ گدھے کو ہی اپنے اوپر سوار کر لیتے، اور پھر آگے فرمانے لگے کہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگو گے تو پھر کوئی کام نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ لوگ تو کسی حال میں بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، تم جو حال بھی اختیار کر لو لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، پڑوسی کبھی خوش نہیں ہوگا، رشتے دار کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں نا، شادی ہو رہی ہے، پارٹیشن نہیں کرنا، مخلوط محفل رکھ رہی ہے، لوگ آدھے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، کیوں؟ رب ناراض ہو رہا ہے، اس طرف نگاہ نہیں ہے، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، اس کی التجائے کر رہے ہیں، اس کی منتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں کو ناراض ہونے دو، اللہ کو ناراض نہ کرو، پھر دیکھو کہ یہ سارے لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ بندہ صحیح رہا کہ جس نے جو ہے اللہ کو ناراض نہیں کیا، جو اللہ کو ناراض نہیں کرے گا وہ ہمارا بھی حق نہیں مارے گا، لہذا خود بخود لوگ تمہاری اتباع کریں گے، لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ تو عقلمند شخص وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کرے، لوگوں کی طرف نگاہ نہ ڈالے۔ قنوت کا دوسرا معنی ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، والقانتین، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے مرد، عورتیں،
اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری سے عمل خالی ہو. ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے کرنا. میں چندہ ڈال رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں بکرے ذبح کر رہا ہوں، گوشت بانٹ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں. میں مال تقسیم کر رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں. میں روڈ پر کھڑا ہوا ہوں، کوئی روڈ سیدھا کر رہا ہوں، لوگ مجھے واہ واہ کریں گے. تو یہ واہ واہ کا چکر، لوگوں کو دکھانے کا چکر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا. 16ویں سپارے میں ایک سورۃ طٰہٰ. تو تلاوت کرتے کرتے ایک بندہ وہاں سے گزرا. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بندے نے مجھے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے ذرا اچھا سمجھے گا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، بڑا نیک ہوں. اللہ کی شان، بزرگ تھے، بس خیال آیا، جھٹک دیا، تلاوت کرتے رہے. رات کو سوئے، خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو سورۃ الطٰہٰ تلاوت کی ہے وہ بڑے سونے کے پانی سے لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ آپ کی تلاوت کا اجر ہے. اللہ نے سونے کے پانی سے آپ کی تلاوت کو اپنے ہاں لکھا ہے، ایسے ہی آپ کو اس کا بدلہ بھی ملے گا. اب وہ سورت پڑھتے پڑھتے دیکھتے دیکھتے ایک جگہ دیکھا کہ 2 آیتیں وہاں سے غائب ہیں. پھر ایک دم خیال آیا کہ یہ 2 آیتیں تو وہی ہیں کہ جب میرے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جس وقت یہ خیال آیا تھا اللہ نے اس کے اجر کو ہی مٹا دیا، وہ اس کا بدلہ ہی عطا نہیں کیا. تو بندہ ریاکاری کا خیال آتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا بدلہ ہی ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. رجب کا مہینہ ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان یوں ہی وقت گزر جائے گا. رمضان سے پہلے ہم اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں، اللہ کے فرمانبردار بن جائیں، تاکہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا، اپنی زندگی کو بدلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ ہم سب کو صبر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.